تحریر استاد محترم جناب منظر خیامی صاحب، رائے گڑھ مہاراشٹر۔ آواز احمد نبی نداف، بلگام کرناٹک۔ تحریر کا عنوان ہے اے میری جان غزل۔ ابھی عمر لڑکپن کی طبع معصوم من موجی، آمدنی ندارت تصور میں شہنشاہی، فطرت میں الہی خرچ، مدرسے کا سفر بزرگوں کا ڈر، باتوں میں شرر ملگجی لبادہ، مختصر سفر میں بھی قدم تیز تر، دن میں سپنے راتوں کے خواب، جی رنگ برنگے مزے مزے کے خواب، جس کی تعبیر کچھ برسوں پہلے سمجھ میں آئی، شب کی نرم ملائم سرد سی ہلکی ہلکی ہوائیں، پلکوں پہ نیند کا بوجھ، ایسا بوجھ جیسے اٹھاتے ہوئے ایک خوبصورت وادی کی سیر تفریح، الگ صبح کی فضا، دھول مٹی سے اٹا تنگ راستہ، دونوں جانب سفید پھولوں کے چھوٹے بڑے درخت اور پودے، گویا کوہ کے دامن میں جنت نشاں گوشہ، ایک ایک گل فرط تعطر سے یوں جھوم رہا تھا جیسے میرے محبوب غزل کی بالیاں ہولے ہولے ہل رہی ہیں۔ چاند کی سیمی چمک سے ہر ٹہنی ہر پتا یوں شبنم سے تر، جیسے کوہ خیال کی پریاں ہتھیلیوں پہ پارا پارا سجا کر صفیں باندھے کھڑی ہیں، مگر ان کے دوپٹے میری محبوب غزل کے چادر سیمی کی طرح، زلفیں ریشم سی مگر میرے محبوب کی زلفوں کی طرح، نہ لامبی نہ ان میں وہ جھلملاہٹ، سنتے تو سانپ کھلے تو بدلیاں، بھیگے تو ہر سو رمجھم رمجھم موسم معطر، جس پہ فدائی میرے نذرانے، کبھی نیلوفر کی مہک، کبھی گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی چمک، الغرض کلی کلی پھول پھول اس کا فریفتہ، کروٹ بدلی ہم کلامی کا نشہ، اس کی کھنکتی آواز ایسی کہ گھنگرو کی چھم چھم بھی شرما کے مدھم ہو جائے، نیند غائب پلکیں کھلی، خیالوں میں کھویا ہوا، یاد آیا بھلا ہو اس کا، سچ کہا کسی نے، صنف غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، مگر میں اپنی محبوب غزل کا شیدائی، اس کی ہر ادا کا دیوانہ، وہ تشبیب و قصیدے کا حصہ، نہ فارسی و عربی کی مرہون منت، اس کی ترکیب جدا، اس کے قواعد اضافت الگ، قافیہ قمر ردیف پاکیزہ ردا، مطلع فلک مقطع محبت، بس وہ سراپا خدائے پاک کی بناوٹ اور حور جیسی عظمت۔ آنگن کے پیڑوں پہ رنگ رنگ پرندے یوں چہچہا رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے دور کہیں آبشار کے رواں پانی پہ ٹپ ٹپ ٹپک کر ہلچل پیدا کرتے ہیں، اور راگ یمن اور بہروی دادرا میں نغمہ سرائی جاری ہے، کچھ آوازیں ایسی جیسے فضا میں کوئی تگنی کا سر ملا کر کسی کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ میرے محبوب کا مطلع شفاف، اجلے اجلے آسمان کے اجلے مشرق، شفاف مغرب، منور شمال، روشن جنوب سا، اسی لیے میں شمس قیس راسی کے اس قول رنگی کو مانتا ہوں۔ کیوں نہ مانوں؟ جب اپنے محبوب کو سوچوں اور غزل کہوں تو اس کے قول کا ہر لفظ اچھا اور سچا لگتا ہے۔ خدا بھلا کرے اور مغفرت بھی شمس قیس رازی کی اس تحریر میں لکھی ایک بات جو صنف غزل کے تعلق سے ہے، مشہور ہوئی، یعنی عورتوں سے بات کرنا اور عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس میں پچھلے دور کی حقیقت بھی ہے اور رواں دور میں قابل رد بھی، مگر کچھ لوگ اب بھی اسی معنی کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی مرضی۔ میرے محبوب غزل کا انداز نرالا ہے، ہاں چلے تو ہواؤں کے جھونکے ادب سے اس کے بدن چمن کو چھوتی ہیں، وہ سراپا حور سے بھی زیادہ پرنور، دھوپ میں چلے تو پسینے کی مہک، گل گلاب کی افسردہ سی، چھاؤں میں ہو تو مسکراتے ہوئے لاجونتی سی، گھونگھٹ اوڑھے تو بدلی میں چاند، دوپٹہ اڑے تو ابر کا سایہ، آنکھیں اف، چشم شہلا کہیے، ہاں چشم شہلا، بحر قسطنطنیہ کی سی گہرائی، عربی سمندر کی وسعتیں، پتلیاں جو اڑتی تتلیاں، پلکیں پرندے کے دو پروں سی، ابروئیں دھاردار شمشیریں، لبوں پہ شفق کی لالی واری، عارضوں پہ اجالے نثار،
یعنی سر سے پا تک بہاری بہار، چلے تو دھول چومے تلووں کے پھول، کمر لچکائے تو حسرت دل کا پربت سرک جائے، گفتگو ہائے جیسے نغمۂ داودی، ہنسی کوہ کاف کی وادی میں خوشنودی، مسکراہٹ گلابوں سی شادابی، انگلیوں میں صندلی قلم کی خوشبو، الغرض میری جان غزل میرے فردوس محبت کی بہاری بہار، جہاں خزاں نہیں بس دل سے دل کا ملن، عائش طرب کی ندی، ندی کنارے چشم شہلا کے چاہت برے ستارے، دست کی دستک سے باب ارمان کھلے اور در کھلے تو درد غائب، غزل حاضر خیالات کی ہوائیں، مسرور فضائیں تصور میں بلائیں، چلو سورج نکلا جوش نے کہا ہوش میں آ، غزل لکھ بول اے میری جان غزل، بول اے میری جان غزل۔ شکریہ۔